السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اسٹیٹ آف ہیلتھ کے فیملی چینل پر دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس چینل کا مقصد روحانی اور جسمانی بیماریوں اور تکلیفوں کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اور ان سے بچنے اور بہترین علاج کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ ہمارے اس چینل کے ساتھ مختلف لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس میں ڈاکٹرز، ہیلتھ ایڈوائزرز، ریلیجیس اسکالرز اور بیوٹیشنز بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہماری اس بے لوث خدمت اور نیک مقصد کے لیے ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے ولادت میں سہولت کا وظیفہ۔ یہ ویڈیو نہایت اہم ہے۔ یہ وظیفہ بہت مجرب اور آزمودہ ہے۔ وہ عورتیں جو زچگی کے دوران بہت تکلیف سے گزرتی ہیں یا وہ ولادت میں آسانی چاہتی ہیں، وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ مندرجہ ذیل دعا لکھ کر عورت کی ران پر باندھنے سے اور اسے لکھ کر پلانے سے ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ نہایت مجرب عمل ہے۔ دعا یہ ہے: سورۃ الاخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ الانشقاق کی پہلی چاروں آیات۔ میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں: سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ الانشقاق کی پہلی چاروں آیات۔ نیز ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ لکھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ مکمل لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا لکھنی ہے: اللہم یا مخلص النفسی یا علیم یا قدیر خلص فلانتا مما فی بطنها من ولدها خلاصا فی عافیہ انک انت ارحم الراحمین۔ اس تعویذ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کسی نیٹس چیز یعنی جس طرح چمڑا وغیرہ ہے اس کے اندر اس کو آپ نے کور نہیں کروانا۔ اس تعویذ کو لکھنے کے بعد اچھی طرح پلاسٹک کور چڑھا کر کپڑے میں لپیٹ کر آپ نے اس کو باندھنا ہے۔ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ اس آیت کو دوبارہ دیکھیں: اللہم یا مخلص النفسی یا علیم یا قدیر خلص۔ اس کے بعد میں نے فلانتن لکھا ہوا ہے۔ اس فلانتن کو آپ نے ہٹا کر اس کے اندر آپ نے اس عورت کا نام لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد اچھی طرح پلاسٹک کور چڑھا کر کپڑے میں لپیٹ کر اس کو باندھنا ہے، اور باندھنے کے بعد مسلسل اس بات کا خیال رکھیں کہ تعویذ نیچے نہ آئے۔ اپنی پاکیزگی کا اور صفائی کا خیال رکھیں، یعنی کسی طرح بے ادبی نہ ہو۔ اگر احتیاط نہ کر سکے تو یہ تعویذ نہ کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ان مسنون وظائف کے فوائد اور ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ ضرور بتانا چاہوں گا۔ تو مختلف امراض کے علاج اور مقاصد کے حصول کے لیے قرآنی آیات اور مسنون وظائف سے مدد لینا نہایت نافع اور حصول برکت کا ذریعہ ہے، اور ان کا ثبوت قرآن مجید، حدیث نبوی، آثار صحابہ اور بزرگان دین سے ملتا ہے۔ وظائف پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو نمبر 1 وقت کی پابندی، نمبر 2 لباس کا پاک صاف ہونا، نمبر 3 جگہ اور لباس کا مخصوص ہونا، نمبر 4 اپنے مقصد کو تصور میں رکھنا، نمبر 5 حرام کاموں سے بچنا۔ شکریہ۔